میں بس چہرہ تکتا رہا، دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی۔ یہاں تو جھوٹ کے پلندے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں مریدوں کی، جاؤ کرامتیں بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او دے بول دے ہی نہیں۔ یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی ہے، سچائی آدمی کو بڑا کرتی ہے، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس دیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا، وہ بھی مجھے دیتا۔ سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم تھک گئے ہیں سن کے، رزلٹ بھی نکالے۔ تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ آگ جلاتے ہیں، دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو سچا ہوگا، فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے ہیں آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے کرتا، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا۔ کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا۔ کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولانا اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی نہیں جلایا کرتے، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو ہم اس کا بھی۔ تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دوں، کہا علیحدہ کر۔ کہتے میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ علیحدہ ڈال دے، اور ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا۔ کہتے ہاتھ ڈالا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا۔ تو لوگ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا کمال نہیں، میرا رب بھی سچا ہے، میرے رب کے وعدے بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، قرآن کے اعلان بھی سچے ہیں، محبوب بھی سچے ہیں اور محبوب کے فرمان بھی سچے۔ سچائیاں تو آگ میں ڈالے تو نہیں جلتی، ہم لوگ کیسے علیحدہ علیحدہ ہو جائے؟ اور پھر میں نے عرض کی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کا، بلا وجہ جھوٹ بولتے، جھوٹی خوابیں بیان کرتے، جھوٹے نظریات اور جھوٹی کہانیاں لوگ گھڑ کے بیان کرتے، آتے ہیں تو قصیدہ خوانی کرتے، بادشاہوں کے، پیروں کے، علماء کے قصیدے پڑھتے ہیں، آ کے اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات۔ نہ بھائی وہ تعریف ہوتی نہیں جو منہ پہ کی جاتی، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو تو کسی تیسری جگہ جا کے بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، جو منہ پہ کی جاتی ہے وہ خوشامد ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو میری تعریف کرتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رات میں اوکاڑے میں تھا تو ان کی خوشبوئیں بڑی آ رہی تھی وہاں سے، تو ان کی جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اس دور میں ہم یہ نہیں نہ کہہ سکتے کسی کو کہ تیرے منہ میں مٹی ڈالوں، تو جب کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ اپنے رنگ میں بولتے تھے، فرمایا کرتے دل کرتا ہے تیرے منہ میں خاکے شفا ڈالوں، تیرے منہ میں مدینے کی خاکے شفا ڈالوں۔ تو بندہ کہتا کیا مطلب؟ کہنے لگا حضرت عمر مٹی کہا کرتے تھے نا، تو میں کہہ نہیں سکتا کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، تو منہ پہ تو خوش آمدید 2 منٹ آئے۔ اور پیر بھی چونکہ علماء بھی اللہ ماشاءاللہ میری طرح جو کہلواتے ہیں، وہ علماء مشائخ بڑے لوگ، وہ تعریف کے اللہ تعالیٰ خیر کرے، بڑے مزے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر تعریف کرتا ہے، آنے والا کہتا ہے حضرت جی بلے بلے ساری رات اسی رہے ہو خواب میں۔ تو یہ 2-3 تعریفیں سنو، اب میں گیا آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو بھائی تعریف خالی کرتے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیارا تو وہ ہوتا ہے جو مشن کا وارث ہوتا ہے، جو دست و بازو بنتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو دکھوں سکھوں میں دھوپ چھاؤں میں ساتھ ہوتا ہے۔ آ کے تعریف کرنا، کلادہ ملانا، نکل جانا، کئی دفعہ ساتھ رہنے والے تعریفیں نہیں کر پاتے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، انہیں ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تعریف نہیں کر رہے، وہ عمل کر رہے ہیں، وہ نوکری کر رہے ہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو ہم تعریفوں کے پل باندھتے، ابا جی کی بھی کچھ لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، خدمت کوئی نہیں کرتے، صرف تعریف پہ گزارا کرتے ہیں، تعریف نہ کر، یہ جھوٹ کا پلندہ نہ باندھ۔ ایک بزرگ کی تحریر پڑھ رہا تھا رات کو، بڑا مزہ آیا، فرمانے لگے نبی پاک کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے۔ کیا کہہ دیا میں نے؟ حضور کے زمانے کے کون؟ حضور کے زمانے کے تو جانور بھی سچ بولتے تھے۔ اور پھر انہوں نے دلیل کے طور پر کہا، کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے، سرور کائنات گزر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہاڑی علاقے سے ایک آواز آئی، کسی پکارنے والے نے کہا یا رسول اللہ، گویا ان لفظوں میں کہا یا رسول اللہ ہے انظر حالنا۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی، ہرنی،
نبی پاک علیہ السلام گئے اس کے پاس. ایک روایت ہے کہ صحابی نے اس کو باندھا تھا, ایک روایت ہے کہ یہودی نے باندھا. حضور گئے, آ کے کہا کیا بات ہے, تو اس کرنے لگی یا رسول اللہ یہ بندہ مجھے قیدی بنا کے لایا, اور آپ میرے تھنوں کو دیکھیں دودھ سے بھر گئے, بچے میرے تڑپ رہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے فوراً واپس آ جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا چھوڑ دو. اس نے کہا اگر نہ آئی تو. نبی پاک نے فرمایا یہ سچے سے وعدہ کر رہی ہے تو سچا کر کے دکھائے. حضور کے زمانے کے جانور یہ سچا وعدہ کر کے دکھائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. تو جانور کو جب آپ بندے ہوئے کو چھوڑتے ہیں تو بڑی تیز دوڑتا, اتنی تیز دوڑی کہ جنگلوں کے اندر اور پہاڑوں میں گم ہو گئی, نظر ہی نہیں آ رہی کدھر گئی. جب وہ گم ہو گئی تو وہ یہودی کہنے لگا وہ تو غائب ہو گئی, اس طرح گئی ہے کہ لگتا ہی نہیں تھا پلٹ کے آئے گی, یہ نہیں آئے گی. محبوب نے فرمایا نہیں یہ ضرور آئے گی, یہ سچ کہہ کے گئی, یہ لوٹے گی. وہ یہودی کہتا جب میں نے کہا نا نہیں آئے گی تو واہ میرے محبوب تیری شان پہ بھی قربان جائے, کیا انداز ہے. حضور چارپائی پہ اس کے پاس بیٹھ گئے, فرمایا چل میں بیٹھتا ہوں بطور گارنٹڈ کے, میں بیٹھتا ہوں, آئے گی تو میں جاؤں گا, یہی بیٹھا ہوں. وہ کہتے حضور بیٹھے رہے, شام ڈلنے لگی, میں نے کہا کوئی نہیں آئی, فرمایا فکر نہ کر آئے گی. کہتے تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ لہراتی ہوئی آئی, وہ دوڑتی ہوئی آئی. پہلے آ کے اس نے حضور کے قدم چومے, سجدہ کیا, اور پھر وہ شکریہ ادا کر کے واپس گئی. جہاں رسی بندی ہوئی تھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی, کہنے لگی مجھے باندھ لو, میں وعدہ کیا تھا. تو صبح کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ. اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. کہا بیچ دو میرے ہاتھ, میں خرید لیتا ہوں. اس نے عرض کی حضور نہیں میں نے نہیں بیچنا. کہا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا, میں نے اپنا بیچنا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دے, انہیں مسلمان ہونا ہے, اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا, جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا. حضور نے اسے سچ کی برکت سے آزاد کر. الصدق ینجی, سچ تجھے نجات دلاتا ہے, سچ تجھے بچا لیتا ہے. سچائیاں انسان کو زندہ رکھتی. آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کتنے سیاستدان آئے, پھر وہ گزر گئے, اللہ جانے کہاں گئے. بیوروکریٹس آئے, گزر گئے. جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں, جن کے افکار میں سچائیاں تھیں, جن کے کردار میں گفتگو میں سچائیاں تھیں وہ موجود ہیں. زمانہ سارا گزر جائے گا لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار چمکتا ہی رہے گا. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے پر بابا فرید الدین کی شان میں کمی آ سکتی نہیں. اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری, ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے, سچائیاں باقی رہتی ہیں. ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو, جھوٹوں سے جرانے نہ لگاؤ, جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ, سچوں لوگوں کے ساتھ رہو, سچائیوں کا ساتھ دو, سچ ہمیشہ اپنے دامن میں رکھو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو کاغذ قلم لے کے بیٹھتے. اب تو ہمیں علم کی قدر نہیں ہے نا, بڑی بڑی حسین باتیں ہوتی ہیں پر وہ 2-4 گھنٹے سننے کے بعد بھول جاتی ہیں, چونکہ محفوظ کرنے کا معیار ہی نہیں, طبیعت ہی نہیں. تو وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے, محبوب جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیتے. کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یار حضور کی طبیعت مبارک کبھی جلال میں, کبھی جمال میں, کبھی خوش طبی میں, کبھی کسی طرح تو ہر شے لکھ لیتا ہے. دیکھا کر جب حضور تربیت کے انداز میں اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں بات و نصیحت کر رہے ہو اس وقت لکھا کر. جب کسی سے انفرادی گفتگو ہو رہی, صرف فقط ایک شخص پر فوکس ہو, ایک سے بات ہو رہی ہو, تب نہ لکھا کر. جب اجتماعی طور پر کوئی دستور, کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر. تو ہر بات لکھتا ہے. حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں, کبھی جلال میں. اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے, لکھنا چھوڑ دیا. کہتے ہیں اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے, تیرا کاغذ پینسل ہے کدھر ہے. مجمع میں بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں, لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں, کو خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. کس میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا, اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے, یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آتی. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہے تو میرے آنسو ہی نکل گئے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ کس حال میں آتا ہے, کس طرح آ کے بیٹھتا ہے, کیا اس کا انداز ہے, حضور کو پتا ہے. فرماتے ہیں میں رو پڑا, کاغذ قلم کدھر ہے.
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے، خاص خاص موقع کے بعد وہ نصیحت لکھا کر۔ تو فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر، میں کسی حال میں بھی ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، کسی موقع پر بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، کسی موقع پر بھی کوئی بات خلاف واقعہ نکلتی۔ مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے ہیں، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے ہیں، بڑا روتے ہیں۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے تڑپتے۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے معبود، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لیں، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پہ لا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے۔ میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی، اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان بڑے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے۔ اس کے باوجود یہ حال، کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں۔ میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا، لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا، تو مان لگے کتنے میں او شاگردو ترس جاؤ گے نوازوں کو،
ये 2-4 जो रह गई हैं उनकी कदर करो। किथे में भाई? मैं उसकी थी हुजूर मैं कहा रहा हूं। फरमान लगे परसों पिंडी जाना ही। तो मैंने चूंकि लाहौर वादा किया हुआ था, मैं कि हुजूर मैं जरा उते की काम में परसों पिंडी की मसरूफियत है, तो मेरे उस्ताद हैं और ये बात उन्होंने की तो मेरा कद बड़ा हुआ। फरमान लगे तेनू वजाहत देना मैं जरूरी नहीं समझता, तू परसों सवेरे 9 बजे तैयार होके सड़क ते आवी जाना है। बड़े लोग दावत देते हैं, बड़े लोग पैगाम देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, आप यकीन करें मजा आ गया बात का। मुझे जो बंदा पूछे पिंडी खैर है, मैं कहा मैनू आप नहीं पता। घर वाले पूछते पिंडी खैर है, मैं कहा मजा बड़ा आना है जाने का, पता कोई नहीं की काम है। उन्होंने कहा परसों कभी मजा भी तो लो ना, कभी जायका भी तो लो ना। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 65-70 साल है, उनकी वालदा इंतकाल कर गई, मेरे पास जुमा पढ़ते हैं, तो मैं उनके घर ताज़ियत के लिए गया तो उनके बच्चे कहने लगे कि हमारी दादी की उम्र 100 साल से ज्यादा थी पर अब्बा चौप ही नहीं करते, हर वक्त रोते हैं, इनको कहें कि हौसला करें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बच्चे क्या तो ठीक ही रहे हैं कि आप खुद 65-70 साल के हैं और आपके बच्चे बड़े हैं और शादीशुदा हैं, तो आप उन्होंने बड़ी शानदार बात की। कहने लगे पीर साहब अम्मा जदों दी गई है मैं वडेरा हो गया, मेरे बाल चिट्टे ने, मेरे 2 पोते ने, 3 नवासे ने, लेकिन जदों मैं घर आउंदा सां ते अम्मा कहती सी मुंडिया आ गया, रोटी लाओ ना मुंडे लई। फरमाते यूं लगता था नहीं बाल सफेद हुए हैं पर मैं हूं अभी जवान। जब तक आपका को बड़ा रहता है आप ताकतवर रहते हैं। खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करने की कोशिश ना करें, किसी को बड़ा माने, ताकतवर रहेंगे, जान रहेगी, आपकी पुश्त पे कोई खड़ा रहेगा। और अगर निकल जाओगे छतड़ी से तो तलबाए किराम याद रखना कमजोर पड़ जाओगे। अगर पुश्त पे कोई होता है तो बंदा ताकतवर होता है। जरूरत नहीं थी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े की लगाम थामने की, पर आला हज़रत फरमाते हैं कि आगे दौड़ के हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने देखा ना मेरे उस्ताद आगे, दौड़ के जाके घोड़े की लगाम पकड़ी। तो हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे हो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे ये आप क्या कर रहे हैं? तो कहने लगे हमें बताया गया है, लफ्ज देखना मलफूजात शरीफ में आला हज़रत ने लिखे, हमें बताया गया है कि उलमा का एहतराम करना। जब उन्होंने ये कहा तो हजरत ज़ैद बिन साबित घोड़े से नीचे उतर आए और नीचे उतर के हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उनके शागिर्द थे, उनके हाथ चूम लिए। उन्होंने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे हमें भी बताया गया है कि खानदान रसूल का एहतराम करना है, हमें भी ये सबक दिया गया। तो ज़ौक़, इल्मी ज़ौक़ पैदा करें, अदब वाला ज़ौक़ पैदा करें और इल्म सीखें तो अमल करने के लिए, सिर्फ तकरीर के लिए, बहस के लिए, कल को डिग्री लेने के लिए नहीं। आप इल्म इसलिए सीखें जब ना इल्म खाली तकरीर बन जाता है ना और इल्म खाली तदरीस बन जाता है, फिर वो इस तरह का भी बाज़ औक़ात मामला बनता है कि आरिफ रूमी कहते हैं कि अगर तू सिर्फ लफ्ज तुझे याद है और तू अमल नहीं ना करता तो ये लफ्ज तो तोते को भी रटा दिया जाएगा तो वो भी रट लेगा, तेरा और उसका क्या फर्क होगा? जब तक आप अमल नहीं करते इल्म पर, जब तक उसको अमल के हुसूल के लिए हासिल करे। खाली मैं एक दरवेश को पढ़ रहा था, उनके खलीफा साहब ने खत लिखा कि हजरत मैं अब तकरीर भी करता हूं, तदरीस भी करता हूं, तसनीफ भी करता हूं। तो उन्होंने जवाब में शाबाशी नहीं दी बल्कि फरमाने लगे बेटा ये तो काम तुम लोगों के लिए करते हो, अपने लिए क्या करते हो? सहरी के वक्त उठ जाते हो नफल पढ़ने के लिए, तिलावत कुरान रोज होती है, सजदे का ज़ौक़ हासिल है, दुरूद और सलाम की तबीयत है, ये तो लोगों के लिए काम है ना सारे। बड़ी अच्छी बात है, दीन की खिदमत करते हो पर अपना भी तो बताओ ना। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का जो कमाल है वो ये है कि जो वो कहते थे ना उससे ज्यादा वो करते थे, उनकी तबीयत थी वो करते थे। आप जब तक अपनी जिंदगी में अमल को नहीं लेके आते, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा है कि कुछ चिल्ला बताएं। ये लोग सलूक से वाबस्ता होते हैं ना, ये पूछते हैं चिल्ला करना है, वजीफा करना है। उनका ख्याल होता है कि 40 दिन पीर साहब ठंडे पानी में खड़ा कर देंगे तो फिर मेरे हाथ शायद को 4 जिन लग जाएं। तो कहते हैं लोग पूछते हैं चिल्ला वजीफा, तो आप फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे बड़ा मुजाहिदा चिल्ला जिहाद, इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना है। इससे बड़ा चिल्ला कोई नहीं। ये चिल्ला लगाएं, आप करें, अमल वाली जिंदगी गुजारें, बदअमली वाली, जितना सीखें उस पर अमल करें। हमारे यहाँ
اب جب محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں، آج گھنٹہ سننی ہے، تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے، ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا، جتنا آپ عمل کریں گے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دوست تھا صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی کا، میں چونکہ دوست تھا تو سید صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے عقیدت مند تھے، تو اکثر وہ کہتے ہیں میں نے بریلی شریف جانا ہے۔ تو ایک دن میں پہنچ گیا مراد آباد، تو انہوں نے سامان باندھا ہوا تھا بریلی شریف جانے کے لیے، میں بھی پہنچ گیا تو کہنے لگے یار میری تو ٹکٹ ہے ٹرین کی، میں تو بریلی شریف جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یار آپ ہر وقت وہیں جاتے رہتے ہیں، میں ملنے آیا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے حضرت صدر اللہ فاضل سید دیدار علی شاہ صاحب سے کہ چل آپ تمہیں بھی لے چلو، دونوں سادات ہیں، دونوں دوست ہیں۔ کہنے لگے میں نے نہیں جانا، سنا ہے وہ طبیعت کے ذات کے پٹھان ہے تو طبیعت کے سخت ہیں، میں نہیں جاتا۔ کہتے ہیں انہوں نے میرا ذہن بھی بنایا، کوشش بھی کی، ذہن سازی کی، خیر میں تیار ہو گیا۔ جب ہم بریلی شریف پہنچے تو عصر کی نماز کی آخری رکعت چل رہی تھی، تو فاضل بریلوی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ دیکھو اعلیٰ حضرت بھی صف میں ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے میرا وضو ہے، صدر اللہ فاضل بھی نماز میں شامل ہو گئے، میں نے وضو کرنا تھا۔ کنویں پہ ایک طالب علم مدرسے کا پانی نکالے وضو کے لیے تیار تھا، میں نے جلدی سے پانی آگے بڑھ کے لیا۔ تو مجھے کہنے لگا بابا جی پہلے پوچھ تو لیں۔ تو میں نے کہا شاید کسی طالب علم کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ خیر کرے کچھ لوگوں نے مدرسے بنائے ہی اس لیے ہیں کہ طالب علم نوکری کریں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کام کرایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کا شہزادہ نور بھی باہر نکلے، میں نے تو اب دوستوں سے کہا تقوی کا معیار بھی بدل دو۔ پہلے کہتے تھے نا جی ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، میرے خیال میں تقوی یہ ہے کہ کھایا ہی مدرسے کی کرو، پتہ چلے بچے بیچارے کیا کھاتے ہیں، یہی کھاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ آپ یہ اپنے مزاج بدل کے دیکھیں کہ یہ اگر تو آپ اور آپ کے بچے بھی کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہ کون سا معیار ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں میں نے کبھی کھائی نہیں، وہ کھانے والی ہے ہی نہیں، وہ آپ کے کھانے والی ہوتی تو ضرور کھاتے، اللہ ماشاء آمدام برسے مطلب۔ فرماتے ہیں طالب علم سے کہا پانی، تو کہنے لگا جی نہیں میں آپ نے پوچھا نہیں، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب میں نابالغ ہوں، اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں مجھ پہ چوٹ لگی، میں نے کہا یہاں علم نہیں پڑھایا جاتا، علم کا فیض بھی دیا جاتا ہے۔ یہ انداز سنیں گے جی آپ۔ کہتے ہیں میں وضو کیا جب تک نماز مکمل ہو گئی، چونکہ حضرت صدر اللہ فاضل تو ابھی نماز میں تھے، 3 رکعتیں پڑھنی تھی، تو اعلیٰ حضرت بریلوی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو میں چڑھ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کوئی کمال دیا تھا کہ وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ بندہ سید ہے، چہرہ دیکھ اللہ نے انہیں یہ انشراح صدر عطا فرمایا۔ کہتے ہیں پہلے تو انہوں نے نا میرے ہاتھ ہی چوم لیے، بات ہی رنگ ہی اور پکڑ گئی، اثر ہی بڑا ہوا۔ تو میں نے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ تو کہنے لگے مولانا طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے، چونکہ پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا میری سختی ہے۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا، بس پھر حضرت صدر اللہ فاضل اگلی صبح کہنے لگے چلیں، میں نے کہا آپ نے جانا ہے تو جائیں۔ میں جب تک دور تھا بات اور تھی، اب تو حضور میں ہوں، اب تو بات اور ہے۔ تو میرے بھائی علم کا فیضان ہو، اس پر عمل ہو۔ آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے بڑے درد کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بزرگ تھے نا، صوفیاء تھے، اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں نا دوسروں کے لیے بڑا درد رہتا تھا۔ ہماری طبیعتوں میں نا خود غرضی پورے عروج پہ آئی ہے،